بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من وسع على نفسه وأهله یوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال جابر جربناہ فوجدناہ کذالک۔ یہ روایت الاستذکار میں موجود ہے۔ علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر نے اپنی سند سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کھانے پینے وغیرہ میں وسعت یعنی کشادگی اور فراخی کرے گا، اللہ اس پر پورے سال وسعت یعنی کشادگی اور فراخی فرمائے گا۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اپنے تجربے میں اسی طرح پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ ابن عبد البر کی سند سے روایت کردہ اس حدیث مبارکہ کو بعض محدثین نے سند کے لحاظ سے صحیح بلکہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے۔ چنانچہ 10 محرم کے بارے میں اسی طرح کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی ہے۔ یہ احادیث اگرچہ فردن سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ چنانچہ امام قسطلانی نے لکھا ہے لہو شواہد کہ اس روایت کی شواہد بہت زیادہ ہیں۔ اذا ضم بعضها الى بعض افاد قوہ، کہ جب ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ حدیث قوت حاصل کر لیتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، کہ جس نے اپنے گھر والوں پر عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن وسعت کی، اللہ اس پر پورے سال وسعت یعنی کشادگی اور فراخی فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موقوفاً ہے، لیکن علماء نے اس کی اسناد کو جید قرار دیا ہے۔ سعید ابن مسیب کے شاگرد حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ جربنا ذالک فوجدناہ حقا، کہ ہم نے اس عاشوراء کے دن وسعت کرنے کے عمل کا تجربہ کیا تو اس کو درست پایا۔ عظیم محدث حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ جربنا ذالک فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے عاشوراء کے دن وسعت کرنے کے عمل کا تجربہ کیا تو اس کو اسی طرح پایا۔ اور ایک روایت میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ فجربنا ذالک منذ 50 سنۃ فلم نر الا سعۃ، کہ ہم نے اس عاشوراء کے دن وسعت کرنے کے عمل کا تجربہ
تقریباً 50 سال کیا تو ہم نے اس عمل کے نتیجے میں وسعت ہی دیکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کی تاثیر یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے کے نتیجے میں اللہ سارے سال وسعت اور فراخی عطا فرماتا ہے۔ ان احادیث کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کے دن 2 چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ ایک نفل روزہ جس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لینا بہتر ہے، اور دوسرے اہل و عیال پر نان نفقے میں وسعت اور فراخی، اور بس اس کے علاوہ دوسری چیزیں ثابت نہیں۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے گا تو کھانے پینے وغیرہ میں وسعت والا عمل کیسے ادا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اہل علم حضرات کے مطابق اہل و عیال پر وسعت کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اہل و عیال کی دوسری ضروریات مثلا لباس وغیرہ میں بھی وسعت کی جا سکتی ہے۔ لہذا جب وسعت کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ لباس وغیرہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس وسیع مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے وسعت روزہ رکھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ بعض محدثین نے عاشوراء کی رات میں بھی وسعت کا ذکر فرمایا ہے کہ بہت سی جگہ دن کے مفہوم میں رات بھی داخل ہوا کرتی ہے، اس لیے 9 محرم کے دن مغرب کے بعد بھی اس وسعت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر عاشوراء کے دن بالفرض اپنا روزہ ہو اور کوئی کھانے کی شکل میں وسعت کرنا چاہے تو گھر میں جن لوگوں کا روزہ نہ ہو یا چھوٹے بچے ہوں ان پر وسعت دن میں خود روزہ رکھ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ثواب سے وہ انسان انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا، لیکن یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں جس درجے میں ثابت ہیں ان کو اسی درجے میں رکھ کر ماننا اور عمل کرنا چاہیے، اور ان کو ان کے درجے سے بڑھانا نہیں چاہیے۔ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس مہینے میں اور اس دن میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر اور اس دن کے اندر گناہوں کا وبال اور سزا کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے احتراز کرے، اور جو سنت اور احادیث سے ثابت ہے اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے جسمانی اعتبار سے اور توفیق عطا فرمائی ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور اپنی مالی وسعت کے مطابق گھر والوں کے اوپر کشادگی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، کہ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم
یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا، تو یہ تو توبہ قبول فرمانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات، رسومات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد